اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کیا کرتے تھے، وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس، آس و امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی۔ تو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو بڑے درجے کی مخالفت میں بڑا ہو۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں، خبردار وہی اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ اس سورت میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ عین سین قاف حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وہی بھیجتا رہا ہے جو غائب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بلند مرتبت بڑا باعظمت ہے۔ قریب ہے آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے اللہ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے، اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلا دیں جس میں کوئی شک نہیں اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے؟ پس اللہ ہی ولی ہے، اسی کے دوست ہی اولیاء ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کو بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے۔ اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا پروردگار ہے۔
اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کی وارث بنا دیے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ بس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا اسی پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات پر کان نہ دھریے، اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کے بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، اور آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بڑی قوت والا بڑی عزت والا بناتا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا؟ اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو ان اعمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ بہشت کے چمنوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے تاکہ آپ کو ان کے بیہودہ گویائی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگے، لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتے ہیں اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے، ان کے مایوس ہو جانے کے بعد وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز بھی ہیں۔ اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں گی، بے شک ان میں ہر صبر و شعار شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے، مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ان اعمال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچاتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے مثل ہوتا ہے۔ پھر جب جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اس دن کوئی چائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔
اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت و فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئی، مگر ہم نے اسے نور بنایا۔ ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں 80 پہ 9 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور کیا ہم نے اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے تھے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس میں آسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر تم بحر و بر میں سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں یا نشستوں پر درست ہو کر بیٹھ سکو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کو نشست پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرکوں نے ان کے بندوں میں سے بعض کو ان کی اولاد قرار دے کر ان کے جزو بنا دیے ہیں، بے شک انسان صراحتاً بڑا ناشکر ہے۔ اے کافرو، اپنے پیمانے فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہے اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاونت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی، طمع و شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والا بھی نہ ہو؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں ان سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں
بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکار کرتے ہیں۔ سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا۔ اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کے دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی سردار و مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کو فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائے؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاند کی طرح کر دیتے ہیں، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے ہیں، اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں، اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کے آرائش بھی کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جبکہ تم عمر بھر ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو۔ پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ پس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے۔ اور لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار کیا، اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے؟ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسی وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے،
اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلے مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا، اے میری قوم، کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہیں؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقات ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر پیدر پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ بس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سو ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے معبود بہتر ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے یہ بات محض جھگڑانے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز ان میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سارے دوست اور احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے پرہیزگاروں کے انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم انجام دیتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے، بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، آپ کے رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے؟ تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔
کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیل کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پالیں گے جس کا اس نے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور اس حبیب مکرم کے یوں کہنے کی قسم کی بات، یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے، سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلد ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔ اس سورت میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کا نصیحت ماننا کہاں فائدہ مند ہوگا، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں، مگر تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی، اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں۔ ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور زراعتیں اور عالی شان عمارتیں اور نعمتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی،
اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی۔ فرعون سے بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزر جانے والا تھا، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کے معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں ظاہری نعمت اور صریح آزمائش تھی۔ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسعد ابو قریب کی قوم اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، اور ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کو جوش کے مانند حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، مزہ چکھ لے۔ ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعوے میں بڑا معزز و مکرم ہے۔ بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہی ہوگا، اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم روحوں سے بیان کر دیں گے۔ وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے، اور جنت میں موت کا مزہ نہیں چکیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو آپ بھی انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حشر اور ہمارا انتقام دیکھیں گے، اور وہ آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ اس سورت میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور جب اسے ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔
یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی ان کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے، اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے وہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیں، اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکل کے وقت میں وعدوں کے وجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاکت نہیں کرتا۔ گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا۔ بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔
پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔